اصحاب کہف کا واقعہ۔ تیسری صدی عیسوی میں ظالم رومی شہنشاہ ڈیزیس کے دور میں 7 نوجوان مومنین کے ایک گروپ نے بعض اکاؤنٹس کے مطابق 8 یا 9 ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ تھے تھیلکیا، سیٹرن، یومنا، میکسولینا، مارنش، فہد، کتب۔ یہ نوجوان قطمیر نامی کتے کے ساتھ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے غار کی طرف بھاگے اور رومن کافریت میں جبری تبدیلی سے بچ گئے۔ غار میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے اور جب تک ظلم و ستم ختم نہ ہو انہیں سونے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور یہ گروپ بیرونی دنیا سے بچ کر گہری نیند میں گر گیا۔ اسی دوران غار کے داخلی دروازے کو ایک چٹان سے سیل کر دیا گیا اور اس پر ایک تحریر لکھی گئی، یہ سونے والے قیامت کے دن جاگیں گے۔ سال گزر گئے اور رومی سلطنت زوال پذیر ہوئی، نئی نسلیں اٹھیں اور گریں، سوئے ہوئے مومنوں سے بے خبر۔ یہ غار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک 309 سال تک بند رہا۔ ایک دن مسلمانوں کے ایک گروپ نے غار میں ٹھوکر کھائی اور سونے والوں کو دریافت کیا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے، داخلی دروازے پر مہر لگانے والی چٹان موجزانہ طور پر ہل گئی اور سونے والے بیدار ہو گئے۔ تازگی اور جوان ہونے کا احساس ہوا۔ ابتدائی طور پر وہ سوچتے تھے کہ وہ صرف 1 یا 2 دن سوئے ہیں، لیکن جلد ہی احساس ہوا کہ صدیاں گزر گئی ہیں۔ وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں اور لوگوں کی بولی جانے والی نئی زبان سے حیران رہ گئے۔ سونے والوں کو جلد ہی پتہ چلا کہ وہ 309 سال تک سوئے ہوئے ہیں اور رومی سلطنت کا خاتمہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ وہ اسلام کے پھیلاؤ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھ کر حیران رہ گئے، جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا تھا۔ آخر کار سونے والے شہید ہو کر مر گئے اور ان کی کہانی اللہ کی قدرت اور حفاظت کا ثبوت بن گئی۔ اصحاب کہف کی کہانی مصیبت کے وقت بھی ثابت قدمی، ایمان اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کی اہمیت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اس کہانی کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف باب 18 میں کیا گیا ہے، جو ان کی آزمائش اور اللہ کی رحمت کو بیان کرتی ہے۔ اس کہانی نے پوری تاریخ میں بے شمار مسلمانوں کو متاثر کیا ہے اور آج بھی رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔